سوال ہے کہ اگر ہمیں دعائے قنوت نہیں آتی یا تشہد ہمیں نہیں یاد تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ فقہاء کرام نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اول تو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جلد سے جلد اسے پوری نماز یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر اسے دعائے قنوت نہیں یاد تو اب اس میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قل واللہ بھی پڑھ سکتا ہے، قل واللہ پڑھ لے، اللہم انی ظلمت نفسی، کوئی بھی دعا اسے یاد ہے وہ اس جگہ پر پڑھ لے تو وہ وجوب ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تشہد میں بھی یہی ہے کہ اگر تشہد اسے یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جب تک یاد نہ ہو تو وہ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لے جو اوپر بتائی گئی۔ قل واللہ بھی پڑھ لے، قل واللہ پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے، ان دعاؤں میں سے کوئی دعاؤں کو پڑھ لے۔ قل واللہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور دعا میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو بھی بعض لوگوں نے کہا یہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ قرآن کی آیت و سورت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی یاد نہ ہو، خاص طور سے دعا قنوت میں دقت پیدا ہوتی ہے بہت سے ان لوگوں کو جو کبھی نماز نہیں پڑھتے رہے ہیں اور عمر زیادہ ہو گئی تو انہیں یاد کرنا دشواری ہوتا ہے، تو ایسی شکل میں وہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں یا قل واللہ پڑھ لیں یا اللہم انی ظلمت نفسی اگر یاد ہو پڑھ لیں، اور آخری درجے میں یہ کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ وجوب ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اسکالرشپ ملتی ہے یا کوئی اور یوجنا کے تحت میں پیسہ ملتا ہے یا پینشن وغیرہ کے عنوان سے بوڑھوں کو کچھ ملتا ہے تو اس کا لینا کیسا ہے؟ اس سے پہلے غالباً ایک ویڈیو آ چکا ہے اس سلسلے میں کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی اسکیم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ غریبی کے تعلق سے ہو، بچی کی تعلیم تربیت کے تعلق سے ہو، بچی کی شادی کے تعلق سے ہو، بیماری کے عنوان سے ہو، ہوم لون یا یعنی گھر بنانا یا کسی اور عنوان سے ہو، اگر وہ اسکیم کے تحت میں ہے اور اس سے مالی فائدہ ہو رہا ہے تو بڑھ چڑھ کر کے اسے لینا چاہیے، کسی بھی حال میں اس سے سستی اور غفلت نہیں برتنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی حال ہی میں معلوم ہوا کہ حکومت کی طرف سے غریبوں کو علاج کرانے کے لیے بڑی اچھی اسکیم نکلی ہے، غالباً پی ایم فنڈ کے تعلق سے، اور اس میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے تک علاج میں اسے سہولت ملتی ہے، لیکن ہمارے بہت سے مسلم بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نیٹ میں سرچ بھی کریں، اور جن لوگوں کو اللہ نے استعداد دی ہے کہ وہ اس اسکیم کا، اس طرح کی اسکیموں کا پتہ لگائیں، وہ ان اسکیموں کو پتہ لگا کر کے وہ باقاعدہ ویڈیو یا آڈیو اپلوڈ کریں یا ریٹن میں اسے لکھ کر کے امت کو بیدار کریں، اور جس طرح کی بھی اسکیم ہو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس میں سود کا یا انٹرسٹ کا لفظ لگا ہوا ہے یا دم چھلا جڑا ہوا ہے لہذا ہم بھاگیں، کیونکہ بہت سی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی اعتبار سے بہت مفید ہوتی ہیں لیکن ان میں انٹرسٹ کا دم چھلا لگا ہوتا ہے، بہت نام کا ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ صاحب آپ نے حکومت سے مکان بنانے کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے ایک لمبی رقم لی اور اس کی ادائیگی میں آپ کو انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ برائے نام ہوتا ہے۔ تو اب اس لفظ کے لگ جانے کی وجہ سے ہمیں وہ اسکیم چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں مل ہی کیا رہا ہے، لہذا جو بھی اسکیمیں ہوں وہ بوڑھوں کے لیے ہوں، بیماروں کے لیے ہوں، اسٹوڈنٹ کے لیے ہوں، یا بچیوں کے شادی یا ان کی تربیت یا تعلیم کے لیے ہوں، بھرپور ہمیں ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔